کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سیلاب کب آیا، کہاں آیا اور کیسے آیا؟ اسلام کے تاریخ میں سب سے پہلے سیلاب کب آیا، کس کے دور میں آیا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا تدارک کیسے کیا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہ سنی ہو۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تب سے لے کر آج تک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پہلا سیلاب کون تھا، کون سا تھا، کس کے دور میں آیا تھا اور وہ کیسا سیلاب تھا؟ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کے اولین ادوار میں پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک قوم کو سمجھانے کے بعد یہ عذاب نازل ہوا۔ یہ کہاں واقع ہوا؟ قرآن و حدیث میں ایگزیکٹ جغرافیائی مقام مذکور نہیں، لیکن علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ واقعہ میسوپوٹیمیا میں اس کے ایک علاقے میں پیش آیا جو موجودہ عراق اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ کشتی کے کوہ جودی پر ٹھہرنے کا ذکر ہے جو ترکی کے موجودہ صوبے شرناک میں واقع ہے۔ یہ سیلاب کیوں آیا؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ شرک و بت پرستی، قوم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ رسول کی نافرمانی اور تکذیب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی انتہائی کوشش کی لیکن انہوں نے صرف انکار کیا بلکہ آپ کو جھٹلایا اور آپ کی ہنسی اڑائی۔ ظلم و سرکشی، قوم میں مورال ڈسائے، اخلاقی زوال عام ہو چکا تھا۔ ظلم، زیادتی اور فساد زمین میں پھیل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، آخرکار انہیں طوفان سیلاب نے آ پکڑا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، ہر جانور کی ایک جوڑی، ان کے اہل خانہ اور چند مٹھی بھر ایمان والوں کو اس میں سوار کرایا گیا۔ پھر عظیم سیلاب آیا جس نے پوری وادی کو ڈھانپ لیا اور تمام کافروں اور منکروں کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے آسمان کے دریچے زوردار بارش کے پانی کے ساتھ کھول دیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے چشمے پھوڑ دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، بس دونوں پانی آسمان اور زمین کا ایک مقررہ کام پر مل گئے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک ایسی کشتی پر سوار کیا جو تختوں اور قلعوں سے بنی ہوئی تھی۔ قوم نوح کا یہ سیلاب در حقیقت ایک عالمی عذاب، ڈیوائن پنشمنٹ تھا جو ایک مخصوص ظالم قوم کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں سیلاب آتے رہتے ہیں جو یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں یا کسی اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلا اور سب سے بڑا تاریخی سیلاب وہی ہے جو قوم نوح پر نازل ہوا۔ اسلامی تاریخ میں خلفۂ راشدین کے دور میں آنے والے سیلابوں کے چند واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آئے۔ سن 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام اور عراق کے علاقوں میں ایک شدید قحط سالی اور خشک سالی کا دور آیا جسے عام الرمادہ 17واں سال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بارش ہوئی تو اتنی شدید اور موسلا دھار تھی کہ اس سے سیلاب آئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ البدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں ثم امطروا مطرا کثیرا، پھر ان لوگوں پر اتنی زیادہ بارش ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ حتی خافوا علی انفسہم من کثرتہ، کہ وہ اس کی کثرت سے اپنے جانوں کے خوف میں پڑ گئے۔ وسالت الاودیہ وجاشت الانہار، وادیاں بہہ نکلیں اور دریا ابل پڑے۔ ایسے مواقع پر خلفۂ راشدین کا معمول انتہائی فکر مندی، دعا، توبہ، استغفار اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے فوری اقدامات کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر عام یا خاص مصیبت کے موقع پر لوگوں کو جمع کرتے، نماز استسقاء پڑھتے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اس سیلاب اور قحط کے موقع پر بھی آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں کو جمع کیا اور اللہ سے دعا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر تمام صوبوں کے گورنروں کو خط لکھ کر حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے متاثرین کی مدد کے لیے فوری اقدامات کریں۔ آپ نے خود بھی مدد کی نگرانی۔ اس دوران قحط اور پھر سیلاب کی وجہ سے غلے کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار جا کر براہ راست تاجروں سے بات کی اور انہیں من مانی قیمتیں وصولنے سے روکا تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ آپ نے بیت المال اسٹیٹ ٹریزری سے رقم اور غلہ نکال کر غریب اور متاثرہ لوگوں میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ آپ خود بھی اپنی ذات کے لیے بیت المال سے غلہ لینے سے پرہیز کرتے تھے۔
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مدد پہنچ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک عوام کی تکلیف دور نہ ہو جائے وہ خود بھی سادہ غذا پر گزارا کرتے تھے کہ عام آدمی کی تکلیف کو محسوس کر سکیں۔ موجودہ حکمرانوں کو بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو مشعل راہ بنانا چاہیے اور عوام کی خدمت دل و جان سے کرنا چاہیے۔